آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ زبان اپنے قابو میں رکھو. اور میں سوچ رہا تھا کہ حضرت ابو ذر کو یہ بات آپ نے ارشاد کیوں کی؟ چونکہ ہم طالب علم ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی زبان سے ان کی سخت بات نکلتی. ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر کے درمیان تو میں ہوئی. خبر رالے پختو کے متل ہوئی کور کے شدولو خبراتینو کلا کلا ہو جنگی کی ٹنگ ٹنگوش صحابہ کرام کے مدد سے کہہ. لیکن صحابہ اس پر رہتے نہیں تھے، فوراً جا کر معافی مانگتے ایک دوسرے سے. جب ان کی غلطی واضح ہو جاتی، جو بات کے اندر بات میں ذہن میں آتی ہے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت الفاظ کہے. مور پہ غور ور کرے ہو، اور مور پہ غور سے شو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا تھا یبن المرأۃ السوداء، یبن المرأۃ السوداء، اے دا توری زویا، دا توری خزی زویا. صرف یہ کہا تھا، زانیہ نہیں کہا تھا، حرام زادے نہیں کہا تھا، فلاں کا بیٹا، دمور کنزل لپلار کنزل، یو ٹکے نوکڑے صرف دوا. اگر بظاہر دیکھا جائے تو کالی عورت کا بیٹا یہ حقیقت تھی، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا تھا، وہ حبشی تھے، تو اس کی والدہ کا رنگ بھی اس طریقے سے ہوگا. تو بظاہر یہ حقیقت تھی، لیکن اس کو ہماری زبان میں، ہمارے عرف میں یہاں کہتے ہیں پیغور. کسی کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے، بہت یعنی نیچے خاندان ہے. اگر تدا پیغور اور کول زمڑتا ہو چمیارے او دا نائزویا او دا چمیارزویا او دا کلالزویا، یہ تانا ہے، پیغور دے دا. اور اسی تانے سے جھگڑے بند، یہ حقیقت ہے، لیکن جھگڑے اسی سے پیدا ہوتے. آپ نے اس کو جو یہ کہا یہ تو ہے تو حقیقت، لیکن آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو نام سے بلاتے، آپ اس کو پیار سے بلاتے، تو وہ آتا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ کہا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً جھگڑا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جھگڑا ان کا ایسا نہیں تھا، کوئی سی بات اختلاف تھا. جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ، مجھے ابو ذر نے سخت الفاظ کہے، نمور پسر ماتا پہ غور رکھو، مجھے آر دلائی، تانا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، آپ نے اس طرح کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب دو بندوں میں، دو آدمیوں میں کوئی بات ہوتی تو ایک کی بات سن کر کچھ نہ فرماتے جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سنتے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں. یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے زبان کے غلط استعمال میں، کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، دوسرے کے سر گلہ اور شکایت کرتا ہے، آپ فوراً اس پر ایکشن لیتے ہیں اور دوسرے سے پوچھتے نہیں ہیں. اس سے معاشرے کے اندر ایسا فساد پھیلتا ہے کہ جس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا. ایک آدمی آتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے اندر ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو اطلاع دی گئی سازوے چامڑ کو، آپاس دو ڈس بل کسی وشتو خبر شو زوے جوندے ہو بلزے کے رور دی چامڑ کو رور جوندے ہو. اب ایک طرف کی بات سن کر اس پر فوراً فیصلہ کرنا، حرکت میں آ جانا، اور دوسری طرف کی بات نہ سننا، اس سے فساد پھیلتا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا. آپ نے اس طریقے سے لفظ کہا ہے ابو ذر؟ اس نے کہا کہ ہاں رسول اللہ کہا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کمر انفی کا جاہلیہ، ابو ذر تو ایسا آدمی ہے تیرے اندر ابھی تک جاہلیت نہیں نکلی، جاہلیت تیرے اندر ابھی تک باقی ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس سے معافی مانگتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی، پھر اس نے
زمین کے اوپر گر کر ابو ذر نے چہرہ زمین پر رکھا مٹی میں، اور بلال سے کہا کہ جب تک تو نے میرے چہرے کے اوپر بوٹ نہ رکھا ہو، جوتا نہ رکھا ہو، پیر نہ رکھا ہو، تب تک میں زمین سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے چہرے کے اوپر پیر رکھ کر دوسری طرف قدم آپ نے لینا کہ میری اصلاح ہو جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ اس نے قسم کھائی تھی اس طریقے سے کیا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ جیسا خود کھاتے ویسے غلام کو کھلاتے، جیسا نیا کپڑا خود پہنتے اسی طریقے سے نیا کپڑا غلام کو پہنا دے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اس کے پاس تو دوسری صورت نہیں تھی، بس یہی